السلام علیکم. آج ہم سروس میٹر پر کچھ سوالات لیگل ایکسپرٹ محمد ارشد نصیر صاحب سینئر قانون دان سے پوچھیں گے. تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور سوالات پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر, بس کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. سر ہمیں گائیڈ کیجیے گا, سروس اپیل کی میعاد سماعت کتنی ہوتی ہے؟ سروس اپیل کی میعاد سماعت سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ اور چیزوں کا بھی سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ جب کسی امپلائی کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کو آرڈر کنوے کرنا ہوتا ہے. جب آرڈر کنوے ہو جاتا ہے اس کے 30 دن کے اندر ڈپارٹمنٹل اپیل کرنی ہوتی ہے. جب آپ ڈپارٹمنٹل اپیل کر دیں تو اس کے 90 ڈیز میں آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے کہ اتھارٹی کوئی فیصلہ کرتی ہے. اگر اتھارٹی 90 ڈیز کے بعد فیصلہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ 90 ڈیز کے اگلے 30 ڈیز میں سروس اپیل کر سکتے ہیں. تو آپ ایک 90 ڈیز گزرنے کے بعد کوئی بھی امپلائی جس کے خلاف سزا ہوئی ہو وہ 30 ڈیز میں سروس ٹریبیونل سے رجوع کر سکتا ہے. ایک اور صورت ہے, اگر پیڈا کے تحت آپ کو سزا ہوئی ہو تو آپ 60 ڈیز گزرنے کے بعد اگلے 30 ڈیز میں آ سکتے ہیں. دوسرے قوانین میں 120 ڈیز ہیں اور پیڈا میں 90 ڈیز میں آپ اپیل کرنی ہوتی ہے. بصورت دیگر آپ کو فائنل فیصلے کا انتظار کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد اپیل کر سکتے ہیں. تھینک یو. سیکنڈ کوشچن ہے میرا سر آپ سے کہ سروس اپیل میں اگر پروسیس فیس جمع نہیں ہوتی اور اپیل خارج ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ ہاں جی, عام طور پر جب کیس ڈی این پی ہو جاتا ہے تو اسی کورٹ میں درخواست دی جاتی ہے اور وہ بحال ہو جاتا ہے. لیکن اگر پروسیس فیس جمع نہ ہونے پر اپیل خارج ہو جائے تو اس کی سپریم کورٹ میں اپیل کرنی پڑتی ہے. اس میں 2008 SCMR 56 ہے. یہاں میں یہ بتا دوں کہ سول پروسیجر کورٹ کے تحت جب سول کورٹ میں ہوتے ہیں تو پروسیس فیس کی وجہ سے اگر کوئی دعویٰ خارج ہو جائے تو اسی کورٹ میں دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی سروس اپیل ڈسمس ہو جائے تو اس کی اپیل سپریم کورٹ میں ہوتی ہے. اس لیے امپلائیز کو اور وکلا کو چاہیے کہ اس بارے میں کیئرفل رہے. سر ریٹروسپیکٹیو آرڈر کی کیا اہمیت ہے؟ جی, ریٹروسپیکٹیو آل آرڈرز آر انلیگل, کیونکہ کوئی بھی آرڈر جس دن ہوتا ہے ایشو ہوتا ہے اس سے بعد اس کا افیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی سزا دیتے ہیں کہ آپ کو سزا پیچھے غیر حاضری والے دن سے ہوگی تو وہ انلیگل ہوگی, کورٹ اس کو انلیگل قرار دے کے سیٹ اسائڈ کرتی. عام طور پر اتھارٹیز یہ کرتی ہیں کہ کسی کو غیر حاضری کے مقدمات میں فرام دی ڈیٹ آف ابسینس ڈسمس کر دیتی ہیں, وہ انلیگل ہوتا ہے. جس دن بھی آرڈر کرنا ہو اسی دن سے وہ آرڈر ایشو کرنا چاہیے. جی سر کیا کوئی پالیسی ریٹروسپیکٹیو ہو سکتی ہے؟ جی نہیں, ہر پالیسی ایشو والے ڈیٹ سے شروع ہو کے نیکسٹ ہوگی. لیکن بعض اوقات قانون اسمبلی اگر کوئی قانون پاس کرتی ہے تو پھر عام بیک ڈیٹ سے بھی کر سکتی ہے. لیکن جنرل پراپر پاپولر ورژن یہی ہے کہ ریٹروسپیکٹو پالیسی بھی انلیگل ہوگی. اگر کسی ملازم کی ان سروس ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے ورثہ کو حکومت کی طرف سے کس طرح سپورٹ ملتی ہے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. تھوڑی سی سر روشنی ڈالیے. جی یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا, اس پہ تھوڑی سی تفصیلی بات کروں گا. سب سے پہلے تو جس گھر کا کوئی فرد فوت ہو جائے تو اس کے روزگار لیولیہوڈز کا مسئلہ بن جاتا ہے, تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک رول 17A انٹروڈیوس کیا ہے کہ اس کے ایک بچے کو یا اس کی بیوہ کو ملازمت دی جاتی ہے. دوسرا اس میں بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ڈیتھ گرانٹ کے طور پہ ایک فکس ہے, ہر سکیل کے مطابق 1 سکیل 2 سکیل 3 سکیل 4 سکیل اور اسی طرح 22 تک ایک فکس اماؤنٹ ہوتی ہے, تو وہ اس کو دی جاتی ہے لم سم میں. ایک اور بینیفٹ ہے کہ اگر کوئی شوہر فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کو جب تک شوہر نے 60 سال کا ہونا تھا تنخواہ دیتے ہیں, ریگولر تنخواہ جو OSD بجٹ سے دی جاتی ہے. اور اسی طرح اگر بیوی ملازم ہو تو وہ فوت ہو جائے تو اس کو بھی 60 سال تک اس کے شوہر کو تنخواہ دی جاتی ہے. ایک اور بات, اگر کوئی سرکاری گھر کسی ملازم کے پاس تھا اور اس کی ڈیتھ ہو جائے تو 5 سال تک اس کے بچے اس کو ریٹین کر سکتے ہیں. جی تھینک یو. اگر کسی ملازم کی غیر حاضری کو لیگلائزڈ کر لیا جائے اور اس کی چھٹی جو ہے وہ بھی وداؤٹ پے کنسیڈر کر لی جائے تو اس کی کوئی حیثیت ہے قانون میں سر؟ جی اس پہ سپریم کورٹ نے واضح طور پہ قانون بنایا ہے 2008 SCMR 1165
کہ اگر آپ نے اس کی لیو کو پروو کر کے لیو وداؤٹ پے ہی کر دیا، کیونکہ لیو وداؤٹ پے بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری لیو ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی لیو منظور کر لی تو اس کو سزا دینا پھر بے وقوفی ہوتی ہے. تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ چونکہ لیگلائز ہو گئی ہے تو اس بندے کو بحال کیا جائے. سر تھوڑی سی بات میں آپ سے انکوائری کے متعلق کرنا چاہ رہی ہوں. میرا ایک کویشچن ہے انکوائری کے متعلق کہ اگر انکوائری آفیسر کسی ملازم کو ایکسونیٹ کر دیا جائے تو اتھارٹی کیا کرتی ہے؟ جی، اگر کوئی اتھارٹی کسی ملازم کو ایگزونریٹ کر دیتی ہے شہادت کے بعد پورے پرابلم دیکھ کے، تو اتھارٹی کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ اس کو بھی ایگزونریٹ کر دے، لیکن قانون میں یہ گنجائش ہے کہ اس کی ڈی نوو کی جائے. عام طور پر سپریم کورٹ نے اس کو ناپسند کیا ہے. یہ سپریم کورٹ کا ذکر میں اس لیے بار بار کرتا ہوں کہ سروس ٹریبیونلز کی اپیل سپریم کورٹ میں جاتی ہے، کیونکہ وہ 212 کے تحت بنے ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 212 کے تحت، تو سپریم کورٹ میں ہی جانا ہوتا ہے. تو اگر اس کو ڈی نوو کریں گے تو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ لازمی طور پر اس کو سزا دینا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے انکوائری سے ڈس ایگری کرتے ہوئے دوبارہ کی ہے. تو اس معاملات میں جو بھی آرڈر کیے جاتے ہیں وہ سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں. انکوائری کے بعد سزا سے پہلے پرسنل ہیئرنگ کیا ضروری ہے سر؟ جی، قانون کہتا ہے کہ انکوائری میں جو فائنڈنگ آئے، انکوائری آفیسر جو فائنڈنگ دی، جو سزا تجویز کی، ہم اس کو ملازم کو بتائیں گے کہ جس کے خلاف یہ ایکشن ہو رہا ہے، پھر اس کو ایک ڈیٹ دیں گے، فلان ڈیٹ کو آپ آ کے ہمیں اپنا موقف بتائیں. تو یہ ضروری ہوتا ہے سزا دینے سے پہلے. اور ایک بات آپ بتا دیتا ہوں کہ اگر اتھارٹی سیکٹری ہو، چیف سیکٹری ہو، وزیر اعلیٰ ہو، تو وہ ہیئرنگ آفیسر مقرر کرتا ہے، تو ہیئرنگ آفیسر ہی اس کو بطور اتھارٹی سن کے پھر اتھارٹی کے پاس بھیجتا ہے. اور بعض اوقات سر ہیئرنگ انکوائری آفیسر کے لیے کیا ضروری ہے؟ انکوائری آفیسر کے پاس جب انکوائری آرڈر آتا ہے تو اسے پہلے سب سے ویٹ کرنا ہوتا ہے کہ جو اسٹیپولیشن دی ہوتی ہے کہ اتنے وقت میں جواب دے. اگر جواب آ جاتا ہے تو وہ جواب کو کنسیڈر کرے گا، پھر وہ طلب کرے گا استغاثہ کی، ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیو کو کہے گا کہ وہ اپنی آ کی شہادت دے. جب وہ شہادت دیتا ہے تو وہ انکوائری آفیسر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ملزم یا ملازم کو کہے کہ وہ اس کی جرح کرے. اس طرح جب صفائی کا گواہ پیش ہوتے ہیں تو ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیو کو موقع دینا چاہیے کہ وہ جرح کرے. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کوشچن آنسر میں انکوائری کرتے ہیں، وہ ملزم آ جاتا ہے، اسے پوچھتے ہیں تم نے یہ کام کیا؟ میں نے نہیں کیا. تم نے وقت یہ کیا؟ یہ انلیگل قرار دیا گیا. انکوائری ایک جسٹ ہوگی، جیسے ہم نے کورٹس میں شہادت کراتے ہیں، ایک بندہ اپنا استغاثہ پیش کرے، دوسرا اپنا ڈیفینس پیش کرے، اور ان پہ جرح کا موقع دینا چاہیے. اور انکوائری آفیسر جب سزا تجویز کرتا ہے، انکوائری اپنی رپورٹ لکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سزا واضح کرے، واضح طور پر ریکمینڈ کرے کہ میں یہ سزا اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ریزن دے اور سزا بھی تجویز کرے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں گی انکوائری پروسیڈنگ میں، انکوائری کیا اتھارٹی انکوائری آفیسر کی فائنڈنگ سے ایگری کرنا ضروری ہے؟ انکوائری آفیسر کی فائنڈنگ سے اتھارٹی ڈس ایگری کر سکتی ہے، کیونکہ اس نے دیکھنا ہوتا ہے، وہ مجاز آفیسر ہوتا ہے کہ کیا انکوائری بالکل قواعد و ضوابط کے مطابق ہوئی ہے یا ان کے کوئی لکونات رہ گئے ہیں، تو وہ اس لکونہ کو فل کرنے کے لیے ڈی نوو انکوائری بھی کروا سکتی ہے. اور اگر اتھارٹی سر انکوائری آفیسر کی دی گئی سزا سے زیادہ سزا دے تو اتھارٹی کیا کرے گی اس میں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اگر اتھارٹی سمجھتی ہے کہ اس نے سزا انکوائری آفیسر نے کم دی ہے تو وہ اس کو سزا کو بڑھا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک اصول ہے کہ وہ اس کو پہلے شوکاز دے گی ملازم کو کہ بھئی انکوائری آفیسر نے یہ سزا دی ہے. لیکن یہ صرف نوٹس دینا ضروری نہیں ہوتا، اس میں ریزن دینی ہوگی، اور کوجنٹ ریزن ہوتی ہے. تو ریزن دے کے اس کو نوٹس دے گی، اس کا جواب لے گی، اس کے بعد سزا بڑھا سکتی ہے. اس میں سپریم کورٹ نے اگر نوٹس نہ دیا گیا ہو تو 3-4 کیسز ایسے ہیں کہ سپریم کورٹ نے سیٹ سائٹ کر دیے اتھارٹی کے فیصلے. اس میں 2013 SCMR 372 اور 2013 ہی میں SCMR 572 میں یہ لکھا گیا ہے کہ انکوائری نوٹس کے بغیر اگر سزا بڑھانی ہے تو اس کو واضح وجوہات. سر لاسٹ کویشچن ہے میرا آپ سے، کوانٹم آف پنشمنٹ کیا ہوتا ہے؟ جی، کوانٹم آف پنشمنٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس نے جتنا جرم کیا اس کو اتنی ہی سزا ملنی چاہیے.
اس میں اتھارٹی کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. نیگلیجنس ہے. نیگلیجنس ایک انسانی ذہن کی غلطی ہوتی ہے, اس میں کوئی منظریہ نہیں ہوتا, تو اس کو اس پہ ڈسمسل دے دینا, کمپلسری ریٹائر کر دینا, یا کوئی ایسی چیزیں ایسی سزا دے دینا جو اس سے زیادہ ہو, یہ غلط ہوتا ہے. ہاں البتہ اگر آپ نے کرپشن کی ہے تو کرپشن کی سزا ڈسمسل ہی ہوتی ہے. باقی آپ نے غیر حاضری کی ہے تو غیر حاضری پہ بھی اگر آپ کی غیر حاضری 1 سال سے کم ہے, 1-2 ماہ کی ہے, تو اس میں ڈسمسل نہیں بنتی. اس میں 2008 ایسی ہمارے 214 میں بڑا واضح قانون بنا دیا کہ کوانٹم کے متعلق سزا, اس میں سزا ڈسمسل کی تھی اور غیر حاضری تھی 1-2 ماہ کی, تو انہوں نے کہا نہیں یہ سزا زیادہ ہے, سپریم کورٹ نے کہا. تو اس لیے کوانٹم کا بہت خیال رکھتے ہیں, نیگلیجنس وغیرہ میں اتنی سزا نہیں دی جانی چاہیے. تو ہر اتھارٹی جب سزا دیتی ہے تو اس کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو سزا کی قسمیں ہیں, ریٹریبیوٹری, ریفارمیٹو, ڈیٹرنٹ, آپ ریٹریبیوٹری اور ڈیٹرنٹ کو اس وقت دیں گے جب آپ کرپشن کریں گے, ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے, یا آپ ملک کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہوں گے, تو ایسے میں ڈیٹرنٹ اور پیونیٹیو ہونی چاہیے. لیکن ریفارمیٹری یہ چونکہ سروس لا ہیں, لوگوں کی روزی کا معاملہ ہے, اگر کسی نے کوئی چھوٹا موٹا گناہ کیا ہو تو اس کو چھوٹی موٹی سزا دے کے تاکہ اس کو ریفارم کیا جائے, تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے. اس لیے کوانٹم کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اس میں تو وہ بزرگوں کی بات بھی ہے کہ آپ کے کوئی ایک تھپڑ مارتا ہے تو آپ ایک ہی تھپڑ ماریں, اس کو کلہاڑی سے زخمی نہ کر دیں, یا آپ کو کوئی کلہاڑی سے یا ڈنڈے سے مارتا ہے تو آپ کو گن لے کر اس کو فائر نہ مار دیں. اس لیے کوانٹم کا تو ہر معاملے میں خیال رکھا جاتا ہے. سر بہت شکریہ آپ قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ہمیں قانونی معاملات سے آگاہی فراہم کی. شکریہ ناظرین. تھینک یو.